نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الانشقاق، آیت نمبر 16 تا 25۔ اس سے پہلے آیت نمبر 1 تا 15 تک درس گزر چکا ہے۔ پہلے سب سے پہلے اس کے لفظی معنی کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ۔ تو سب سے پہلے دیکھیں جی، سب سے پہلے ہے فلا اقسم۔ فلا اقسم، یہاں پہ لا زائد ہے۔ اقسم کا معنی ہوتا ہے میں قسم کھاتا ہوں، تو فلا اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق، شفق کہتے ہیں شام کی سرخی کو۔ جب سورج غروب ہوتے وقت سرخ ہو جاتا ہے یعنی شام ڈھل جاتی ہے، اور رات کا وقت قریب ہوتا ہے یعنی مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے، یعنی دن ختم ہو رہا ہوتا ہے اور رات شروع ہونے والی ہوتی ہے، اور چاروں طرف سرخی جو پھیل جاتی ہے اس کو شفق کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کے وقت۔ واللیلی، واو یہاں بھی قسمیہ ہے، اور قسم کھاتا ہوں رات کی۔ وما وسق، اور قسم کھاتا ہوں اس کی جو اکٹھا کرتی ہے، یعنی جو اندھیرے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وما وسق، اور اس کے بعد ہے جی والقمر، اور قسم کھاتا ہوں قمر کی یعنی چاند کی۔ عزت تسق، تسق کہتے ہیں پیچھے آنا، یعنی سورج کے بعد جو آتا ہے۔ یہ قسمیں کھائی گئی ہیں جی، اس کا آپ ساتھ ساتھ سریح ترجمہ بھی دیکھتے جائیں۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، قسم کھاتا ہوں شفق کی یعنی شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی جسے وہ اکٹھا کرتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب کہ وہ پیچھے آتا ہے۔ یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اذا اتسق کا مطلب جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لَتَرْكَبُنَّ البتہ تم سوار ہو گئے، لَتَرْكَبُنَّ البتہ تم سوار ہو گئے، طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، طَبَقًا ایک حالت، عَنْ طَبَق ایک حالت سے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف سوار ہوتے ہو، یعنی تمہارے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ مطلب یہ ہے جیسے انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، دنیا میں ماں کی گود سے پھر چلنا شروع کرتا ہے، چلنے سے پھر بچپن آتا ہے، تو یہ حالتیں انسان کی تبدیل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے انسان پر کبھی غربت آتی ہے، کبھی امیری آتی ہے، کبھی صحت آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی عزت آتی ہے، کبھی ذلت آتی ہے، تو یہ مختلف حالات ہیں انسان کے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فَمَا لَهُمْ پس نہیں ہے ان کے لیے، لا یؤمنون یعنی پس کیا ہو گیا ان کو کہ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ مطلب یہ کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ ان کو کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر، القرآن قرآن، لا یسجدون وہ سجدہ نہیں کرتے یعنی وہ جھکتے نہیں، یعنی قرآن جیسی عظیم الشان کتاب ان کے سامنے نازل ہو رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے، پھر بھی وہ جھک نہیں رہے، ان کے اندر جھکاؤ نہیں آ رہا۔ بل الذین کفروا، بلکہ الذین جو لوگ کفروا کافر ہیں، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے، بما یوعون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، فبشرہم تو آپ ان کو خبر سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے، یہ تنزیہ طور، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، الا الذین آمنوا جی مگر وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، لہم اجر
ان کے لیے ہے اجر، ثواب، بدلہ غیر ممنون، غیر منقطع، نہ رکنے والا، یعنی ہمیشہ رہنے والا۔ تو اس میں خاص طور پر جن 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ان میں بھی ایک انقلاب ہے، ایک شفق یعنی شام کا وقت، ایک رات، اور تیسرا چاند۔ جہاں تینوں چیزوں کے آنے اور جانے میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے، اور اس کی مناسبت سے یہ کہا کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، انسانی زندگی میں بھی بہت بڑا انقلاب ہے۔ انسان کی پیدائش کیسے ہے، پھر اس کا بچپن ہے، پھر اس کا لڑکپن ہے، پھر اس کی جوانی ہے، پھر اس کا بڑھاپا ہے، پھر اس پر بیتنے والے احوال ہیں، اس کی اچھائیاں، برائیاں، صحت، تندرستی، بیماریاں اور عزتیں، ذلتیں، یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کو اللہ رب العزت اس کی ایک یاد دہانی کراتے ہوئے کہتے ہیں فما لہم لا یؤمنون، یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر ہمارا قرآن ان کے سامنے اتر رہا ہے، تو پھر کیا ہو گیا ان کو کہ یہ پھر اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لا رہے، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لا رہے۔ پھر یہ قرآن جو ان کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، اس کے سامنے کیوں نہیں جھک رہے، پھر اپنا تکبر، اپنی عقل ختم کیوں نہیں کر رہے، بلکہ یہ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ اپنی سرکشی میں، اپنی جھٹلاہٹ میں اور زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان کے اندر جو تکبر ہے، واللہ اعلم بما یوعون، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ یہ جو نہیں مان رہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو مانیں گے، اپنے تکبر کو چھوڑیں گے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو سجدہ ریز کریں گے، اللہ کی آیتوں کے سامنے جھکیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے پھر ہمیشہ ہمیشہ اجر ہے۔ یہ یعنی وہ دنیا میں اگر جو اعمال نیک کر کے جائیں گے، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو ان کے نیک اعمال کا ان کو اجر ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔